والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. رواہ البخاری. عزیزان محترم، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، انشاءاللہ العزیز جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ آج فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کا خطاب عام ہے، لیکن چونکہ مولانا مسلسل سفر میں ہے اور پھر ہر سفر کے ساتھ ان کا خطاب بھی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے وہ انشاءاللہ چند ایک لمحوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے. اس وقت تک ایک مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کچھ وقت کے اندر انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر وضاحت کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سوال کرنے والے سائل نے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، کہ کون سا عمل اور کون سا کام دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل دین اسلام کے اندر الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. اور نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ابتدائی آیات ہی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ موجود نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. پھر اللہ رب العالمین نے جب متقیوں کے اوصاف بیان کیے تو سب سے پہلا وصف ان کا یہ بیان کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے اور نمازوں کو ادا کرنے والے ہوا کرتے ہیں. تو نماز کی پابندی کرنا، نماز کو پڑھنا اور اس کا ادا کرنا، یہ تو ہر مسلمان پر ضروری ہے اور لازم ہے، کیونکہ جو آدمی نماز کا سرے سے انکار کرے گویا کہ اس نے دین اسلام کی عمارت کو اٹھا دیا. اور جو انکار نہیں کرتا لیکن اس کو ادا نہیں کرتا ہے تب بھی وہ آدمی منافق اور وہ آدمی فاسق ہے. بعض احادیث کے اندر یہ بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل دین اسلام کے اندر الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ علیہ السلام سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ نماز کو اس کے وقت ادا کرنے کے بعد دوسرا عمل کون سا سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس میں سلوک کرنا. اور اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بندگی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کو جوڑ دیا ہے. اور بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں.
ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرمی کے انداز سے بات کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یہ دین اسلام کا بہت ہی بنیادی فریضہ ہے۔ اور جو آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجرم قرار پائے گا۔ اور تمام لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام جریج تھا۔ غلطی سے اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کر دی۔ نافرمانی نہیں کہیں گے، لیکن ماں یہ سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، اور ماں کی غلط فہمی کی وجہ سے ماں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی اور کہا کہ تجھ پر اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو ایک بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ غلط فہمی میں ماں نے آواز لگائی، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ ماں نے دوبارہ آواز لگایا، بیٹا نماز میں ہے۔ ماں نے تیسری مرتبہ آواز لگایا، ماں بیٹا نماز میں ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میری آواز سن کے جواب نہیں دے رہا ہے، شاید وہ نافرمان ہو گیا ہے۔ یہ غلط فہمی میں ماں نے بد دعا دی اور کہا کہ تجھ پر اس وقت تک موت واقع نہ ہو جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اور ہوا کیا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں، اور ماں باپ کی بد دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول کی جاتی ہیں۔ تو جو آدمی، جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، ان کی بد دعائیں لیں گے، تو یقیناً ان کی بد دعائیں ان کی اولاد کو لگنے والی ہیں۔ الغرض ہوا یہ کہ اس علاقے میں ایک چرواہا رہا کرتا تھا، بکریاں چرانے والا، اور ایسے ہی ایک چرواہا بکریاں چرانے والی رہا کرتی تھی۔ ابھی وہ بکریاں چرانے والی غیر شادی شدہ تھی، کنواری تھی، لیکن کنوارے پن میں وہ حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو تمام لوگ اس عورت کے پاس گئے اور کہا کہ تو نے شادی بھی نہیں کی، بغیر شادی کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے جریج کا نام لے لیا، جھوٹ۔ اب لوگوں کا حال یہ کہ جب جیسے ہی خبر پہنچتی ہے، نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ داؤ دیکھتے ہیں، نہ انکوائری کرتے ہیں، نہ جانکاری لیتے ہیں، فوری اس بیچارے عابد کے اوپر، اس جریج کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ اس کا سارا گھر تہس نہس کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ ایمان والو جب کبھی تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لائے تو تم پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں اس کا احساس ہو کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ اور ہوا ایسا ہی، جریج کے ساتھ بڑا بدتمیزانہ سلوک کیا گیا، انہیں ستایا گیا، مارا گیا، گھر کو جو ہے توڑ پھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جریج نے کہا کہ آخر میرا ماجرا کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے؟ تو جریج کے جو لوگوں نے کام کیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ تمہارا بچہ ہے، ہم تو تمہیں بڑا عابد، بڑا نیک، متقی، پرہیزگار سمجھ رہے تھے، اور تم نے یہ کیا معاملہ کر دیا ہے؟ ایک بن بیاہ کی لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اس کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جریج نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بچہ میرا نہیں ہے، اگر یقین نہ ہو تو اس بچے سے خود پوچھ لو۔ اور حدیث کے الفاظ ایسے بخاری کی روایت ہے کہ اس بچے نے جواب دیا اور کہا کہ میرا بچہ جریج نہیں بلکہ فلاں چرواہا ہے۔ تو ہوا کیا؟ ماں کی بد دعا غلط فہمی میں لگ گئی اور جریج کو وقتیہ طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا سب سے بہترین دین اسلام کا فریضہ اور کام ہے۔ دوسرا کام جو ہے بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان سے اچھا حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد تیسرا سب سے بہترین کام اسلام کے اندر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مجاہدہ کرنا۔ جہاد کا مطلب تلوار لے کر، بندوق لے کر نکل جانا نہیں، بلکہ جہاد کا مطلب کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اسلام کو پھیلانے کے لیے زبان کا استعمال کرنا، قلم کا استعمال کرنا، تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے اسلام کا کام آگے بڑھاتے جانا، اور اپنے آپ کا بھی جہاد کرنا۔ نفس کا بھی جہاد ہوتا ہے، تمام امور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان تمام امور سے رک جانا سب سے بڑا جہاد ہے۔
سے بڑا عمل جو ہے اسلام کے اندر ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے جو ہے مختصر انداز میں 3 باتوں کے اندر ہی جو ہے سارے دین کو سمجھا دیا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی کہ مجھ سے پہلے کسی کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ ان میں سے جوامع الکلم کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا۔ یعنی بات بڑی مختصر ہوا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس آدمی نے سوال سمجھا کہ میں نے تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑی چوڑی تقریر کریں گے، مجھے سمجھائیں گے، بٹھائیں گے، دین بتلائیں گے، اور آپ نے کہا غصہ مت کرو۔ یہ کوئی اہم بات تو نظر نہیں آ رہی ہے میرے حساب سے۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، میں نصیحت کی خاطر آپ کے پاس آیا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، جاؤ غصہ مت کرو۔ وہ آدمی پھر وہی سوال کرتا بیٹھا اور کہا مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ اس کے علاوہ کوئی جواب آپ نے نہیں دیا۔ بات بڑی مختصر ہے، لیکن یہ بات اس کے اندر کئی معنی، کئی مطالب اور ساتھ ہی ساتھ سارے معاشرے کے اندر سدھار کے لیے اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ سب سے بڑی خرابی انسان کے پاس کیا ہے؟ غصہ ہے۔ اگر غصہ ختم ہو جائے، غصہ کسی کے پاس کم کر دیا جائے، کم ہو جائے، تو یقینی طور پر جو ہے سارا فساد، سارا بگاڑ، سارا فتنہ خود بخود ختم کر دیا جائے گا۔ تو نبی السلام جو ہے جوامع الکلم کے ساتھ روانہ کیے گئے تھے۔ بات شارٹ کٹ میں بیان کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ وسیع اور پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ تو آپ نے اسی طرح فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین دین اسلام کے اندر عمل الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا ہے، اور پھر جو ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یہ مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کی مختصر سی وضاحت بھی انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں بلا کسی تاخیر کے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جتنے آئے ہوئے ہیں سب کے سبھی جو ہے فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کو سننے کے لیے بیتاب ہیں، اس لیے بلا کسی تاخیر کے دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ सीधे लगा السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے ہندوستان کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر مسجد کے اندر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. جو آیت میں نے پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ کر دوں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں اور تمہاری جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم لوگ سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے وہ باتیں جس سے تم کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. اب بھارت دیش میں ہم اور آپ جو 2-3 سال میں سن رہے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. پھر آگے اس کا حل بتایا گیا. وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ پکے کاموں میں سے ہے. آزمائش ہوئی، سنے کوئی چیز، اس کا حل دو ہی ہے. کیا ہے؟ صبر کرنا اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا. بھارت دیش ہم مسلمانوں کا بھی دیش ہے. ہمارے باپ دادا نے بھی بڑی قربانی دی ہے. کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے لگ بھگ 5 لاکھ علماء کو پھانسی پر چڑھایا ہے. یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ 45 سال تک جیل میں رہ کر وہی وفات پا گئے. ابھی کا بھارت کیسا ہے؟ 45 سال جیل میں رہیں گے. ہاں مولوی صاحب 23 سال جیل میں رہ کے کچھ لوگ آئے. 23 ایئرس آفٹر 23 ایئرس کچھ لوگ چھوٹ کر آئے، جس میں کرناٹک گلبرگہ کے رہنے والے جناب نثار الدین صاحب ہیں. وہ 23 سال جیل میں رہ کے واپس آئے. جس وقت وہ جیل میں گئے تھے تو ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، لیکن جب جیل سے واپس آئے تو پوری داڑھی سفید ہو گئی اور بڑی لمبی ہے. میں گلبرگہ گیا تھا، جس مسجد میں میرا خطبہ تھا، نام ہی لے رہا تھا، ملاقات ہو گئی ان سے. تو بولا چلیے آپ نے ایک سنت زندہ کر لی. کن کی سنت ہے وہ؟ ہاں، یوسف علیہ السلام کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کا جو بھارت ہے وہ انگریزوں کے دور سے خراب ہے کیا؟ نہیں. ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں مکی دور سے خراب ہے کیا؟ مکہ میں مسلمانوں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم اور آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں. سنبھل کے جواب دیجیے. کبھی ہم نے اور آپ نے پتے چاٹے؟ 3 سال تک وہ لوگ پتے چاٹے ہیں. چاٹے کہ نہیں چاٹے؟ بھائی چمڑے کو بھگو بھگو کر منہ میں رکھے کہ نہیں رکھے؟ انگارے پر لٹایا گیا کہ آگ جو ہے وہ بجھ جائے، پیٹھ سے نکلنے والی پیپ سے. ایسے دور سے نہیں گزر رہے. سینے پر سلیہ رکھ دیا جاتا، بہت سارے بھاری پتھر رکھ دیا گیا. اللہ کا شکر ہے ہماری مسجدیں آباد ہیں. اللہ کا شکر ہے شانتی کے ساتھ
ہم اور آپ بھارت دیش میں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ اور دیشوں کو لے لیجئے، کیا وہاں کی مسجدیں شانتی سے ہے؟ قبرستان شانتی سے ہے؟ مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے یہ بولنا کہ خراب دور ہے وہ بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا کہ جی ہمارا کوئی حصہ نہیں بالکل غلط ہے۔ ہمارے باپ دادا کی بڑی قربانی ہے بھائی، اتنا جلدی بھول جائیں گے؟ بھولنے کا نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے پردھان منتری جی ہیں، وزیر اعظم ہیں، کچھ تحفہ لے کر بہار کی راجدھانی پٹنہ گئے مولانا عبد الخبیر صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔ پہلے کے وزیر اعظم صاحب علماء سے ذرا جڑ کے رہتے تھے، ملنے کے لیے گئے مولانا سے۔ کیوں گئے ملنے کے لیے؟ مولوی صاحب، بھارت دیش کی آزادی میں آپ کے خاندان نے جو رول ادا کیا ہے، آپ کے خاندان کا جو رول ہے، پورے بھارت دیش کے رول کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں آپ کے خاندان کو، تو آپ کا خاندان بھاری پڑ جائے گا، تھوڑا سا گفٹ قبول کر لیجیے۔ کتنے خوددار تھے مولوی صاحب؟ آج کل کچھ مولوی لوگ بک گئے، خوددار تھے، کہا نہیں میرے باپ دادا نے جو قربانی دی ہے اللہ کے لیے دی ہے، میں نے تھوڑے میں دی ہے، تو میں وہ کیوں لوں؟ آپ اپنا گفٹ واپس لے جائیے۔ اپنا گفٹ واپس لے جائیے، اللہ کے لیے لڑے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حالات جب بھی ایسے بن جائیں تو ذرا مکی دور کو یاد کرنا چاہیے۔ میں نے یہ آیت اس لیے پہلے سنا دی کہ سنیں گے، 2-3 سال سے کچھ اچھی چیزیں بھی سن رہے ہیں، کچھ خراب بھی سن رہے ہیں۔ پہلے میں اچھی چیزوں کو بتا دوں، سوچ بھارت کو پاک ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، گرین ہونا چاہیے۔ بڑا اچھا نعرہ ہے، بہت پیارا نعرہ ہے، پردھان منتری جی یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ تو بہت سال پہلے لگا چکا ہے، 1400 سال پہلے ہی، تو الحمدللہ یہ نعرہ بہت پیارا ہے۔ بھارت دیش سوئچ ہونا چاہیے، گرین ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، بےایمانوں سے بھی کلین ہونا چاہیے، غداروں سے بھی کلین ہونا چاہیے۔ صفائی پر ابھارا گیا بھائی صاف ستھرے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ کیا تھا؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 223، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب یہاں رکیے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 4، اپنے کپڑے کو صاف رکھیے۔ تو الحمدللہ یہ نعرہ بہت اچھا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی بقرہ عید گزر گئی، بقرے والی عید تھی، اس کی پوری غلاظت ہم مسلمانوں نے روڈ پر پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ اب سر نہیں ہلا رہے۔ بھائی جس نے پھینکا اس کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات تھوڑا کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نعرہ دیا تھا اس پر ہم نے اور آپ نے عمل کیا۔ کچھ جگہوں پر سرکار نے کوشش کی تھی کہ بھائی تھیلی دے دی جائے، دوا دے دی جائے، تاکہ پوری ہڈی ادھر ادھر کی چیز کو ایک ساتھ رکھا جائے۔ کیوں؟ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اپنے پڑوس کو صاف رکھیں، اپنے روڈ کو صاف رکھیں، اپنے محلے کو صاف رکھیں۔ مجھے کہنے دیجئے، جس محلے سے گزر جائیے اور آپ کو پتا چلے کہ اس محلے میں گندگی ہے تو دماغ میں کیا جائے گا؟ میں نہیں بولتا، میں کہاں بولوں بھائی؟ اور آپ بولیے گا پولیس صاحب تو صرف ایسا کر رہے ہیں، خود بخود لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے۔ تو یہ نعرہ کافی پیارا نعرہ، اچھا ہے۔ پردھان منتری جی ایک نعرہ اور لگاتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بڑا اچھا نعرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ 1400 سال پہلے لگایا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631،
جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وزم سابعہ، جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی اور دونوں بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو وہ آئے گا اور میں اور جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ بیٹے کے بارے میں میں کوئی حدیث نہیں جانتا، کٹ ٹو کٹ یعنی اس میں لکھا ہو جس نے 2 بیٹے کی تربیت کر دی تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یا میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ اگر شیخ گوگل اور شیخ یاہو ہوتے، مفتی گوگل مفتی یاہو ہوتے تو بولتے تھے معلوم ہے۔ کٹ ٹو کٹ کوئی حدیث نہیں معلوم، یہ حدیث نہیں معلوم کہ 2 بیٹا جس کے پاس ہے اور تربیت صحیح کر دی تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، نہیں معلوم۔ وایا ہے، بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو بڑھاپے کی لاٹھی آ گئی ہے، موٹا مال آ گیا ہے۔ دیکھیں میری اردو خراب ہو سکتی ہے لیکن میرا پیغام خراب نہیں ہے۔ موٹا مال آ گیا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی آ گئی ہے، بوڑھے ہونے کے بعد یہ لاٹھی کرے گا۔ موٹا مال بولنے دیجیے، بیٹے کو میں نے ڈاکٹر بنایا ہے، 50 لاکھ لگا ہے، 1 کروڑ مل رہا ہے۔ غلط ہے کیا بھئی 50 لاکھ لگایا ہے، 1 کروڑ مل رہا ہے، مطلب وہ کہاں سے آ رہا ہے 1 کروڑ؟ بیٹی والا دے رہا ہے۔ ڈاکٹر بنے تو 1 کروڑ، انجینئر بنے تو، ماسٹر بنے تو، اور مولوی ہو تو۔ شیخ صاحب آپ کی کچھ بولی لگی تھی؟ شیخ صاحب آپ کی بولی، مولوی جو کون بولی لگاتا بھائی؟ دیکھا آپ نے پیمانہ کیسے بدلتا جا رہا ہے؟ تو میں وایا ادھر ادھر بھاگ جاؤں گا۔ بیٹی کی جس نے تربیت کی میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بہت پیارا نعرہ ہے۔ ایک نعرہ اور لگاتے ہیں پردھان منتری جی، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اس کا مطلب یہ سب کو ساتھ میں لے کے چلو اور سب کا فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ریلائنس کمپنی والے کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 5 ستمبر 2016 کو ریلائنس کمپنی نے جیو سم نکالا ہے، جیو جی بھر کے نکالا کہ نہیں نکالا؟ نوجوانوں کا ایک بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ یہاں، پوری رات چلتا کیا ہے؟ آخر اس نے سہولت کیا دی ہے؟ فجر کی نماز میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مسجدیں فل رہتی ہیں۔ نہیں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہمارے بزرگ نہ ہو تو ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ کبھی امام صاحب اکیلے اذان دے لیتے ہیں اور خود ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے نہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، بہت پیارا نعرہ ہے۔ ہر ایک کو ادھیکار حاصل ہے، وہ پیسہ کمائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ حشر سورہ نمبر 58 کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال صرف مالداروں کے بیچ میں نہ گھومتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے پیارا وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، سوشل ورکر ہے، سماجی خدمت گار ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ہم اور آپ بھارت دیش کو کیا دے رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ سوشل ورک میں ہم اور آپ آگے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بولتی ہے؟ آگے۔ ہاں ایک چیز میں آگے ہیں ہم اور آپ، مجھے بولنے دیجئے ایک چیز میں آگے ہیں، کیا ہے وہ؟ مسلک کی لڑائی میں، مناظرہ کرنے میں، آمین زور
زور سے بولا آہستہ بولا، سینے پر ہاتھ باندھا یا نیچے باندھا، مناظرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پیارا اور محبوب وہ ہے لوگوں میں اللہ کے نزدیک جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ عیسائی لوگ، کرسچن لوگ انڈیا میں کتنے پرسنٹیج ہیں؟ کتنے؟ نہیں معلومات؟ 2 یا 5 ہوں گے بس۔ ہاسپٹل ان کے کتنے کھلے ہوئے ہیں؟ کرسچن لوگوں کا ہے کہ نہیں ہاسپٹل؟ اسکول ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنی تبلیغ خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بھارت دیش کو آپ نے ہاسپٹل دیا ہے، ہم نے اسکول دیا، کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کون بولے پیسہ نہیں؟ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہاں؟ سوشل ورک میں آگے رہیے، تب کچھ ہوگا، تب تبلیغ ہوگی، تب پیغام پہنچے گا۔ ایک ڈاکٹر صاحب جب بیمار کو دیکھتے ہیں پھر وہاں ذرا کچھ حکیمی چیز سامنے رکھتے تو آدمی بڑا خیال لگتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے اس بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ اب تو بڑا اچھا ہے، اچھا لگتا ہے، بہت سارے ڈاکٹرز اپنے پیدا ہو گئے، لیکن اگر وہ دیندار رہے ہیں تو بڑی اچھی تبلیغ ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، میں وہ نہیں بولنا چاہتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نعرے بہت پیارے ہیں اور یہ نعرہ بہت پہلے لگ چکا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک بھی مسلمانوں کا ہاسپٹل جو نامی گرامی آپ بتائیے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ ہے کوئی نمونے کے طور پر پیش کریں گے آپ پورے بھارت دیش میں؟ لیکن جن کا پرسنٹیج 2 یا 3% ہے وہ لوگ بہت آگے آ گئے ہیں۔ پارسی لوگ کتنے ہوں گے بھائی؟ بمبئی کا جے جے ہاسپٹل، آپ لوگ کبھی بمبئی گئے ہیں؟ دیکھیں جے جے ہاسپٹل کتنا بڑا ہے، جے جے ہاسپٹل کس نے دیا ہے؟ سوشل ورک میں آگے رہیے، تبھی یہ سب جو حالات بن رہے ہیں نا وہ کم ہوں گے، نہ تو کم نہیں ہو سکتے۔ چلیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، پہلے بھی ہم سلطان تھے، ابھی بھی ہم سلطان ہیں۔ یہ نعرہ تو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، سلطان کا معنی سمجھے؟ وہ دادا گیری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر لگ بھگ 800 سال یا 1000 سال موقع دیا ہے، دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ کیا کام کیا ہے ہم نے اور آپ نے؟ جو کیا وہ کیا، وہ لوگ قابل مبارکباد ہے۔ ہاں تاج محل بنا ہے، شاہجہاں یہ بیوی سے محبت کرتے تھے۔ جس زمانے میں تاج محل بنا اس سے 45 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی بن چکی تھی۔ کہاں ہے آکسفورڈ یونیورسٹی؟ ہاں شاہجہاں ایک یونیورسٹی بنا سکتے تھے۔ دلی کی جامع مسجد بنائی ہے، بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ۔ لال قلعہ بنایا ہے، پردھان منتری جی سال میں 2 بار کھڑے ہو کر سبھا کرتے ہیں اور دیش کے نام پیغام دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا بنایا ہوا ہے۔ اور کچھ کام دے کرنے کے جو ہم نے اور آپ نے کیا نہیں۔ 80% وہ تھے، 20 ہم ہیں۔ ابھی 80 وہ ہیں، 20 ہم ہیں، یعنی مسلمان 20 ہیں، وہ لوگ 80 ہیں۔ 1000 سال تک حکومت کرے اور ہم 20 ہی رہ جائیں، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے نا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، ابھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، امید کی کرن باقی ہے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ امید کی کرن باقی ہے۔ میں نے ایک جگہ پر تقریر کی یہی تو ایک آدمی آ کے پوچھا، مولوی صاحب امید کی کرن باقی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اب تو مجھ کو یہ لگا کہ یار اردو اور آسان کرنی پڑے گی، اور میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں اردو داں لوگ رہتے ہیں۔ اس ایک نوجوان نے پوچھ لیا، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، کم سے کم پوچھا تو کہ بھئی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، مولوی صاحب سے تو پوچھا، یہ نہیں کہ اپنا دماغ لگا دیا۔ مولوی صاحب دیکھیے خلافت والی بھی تو حدیث ہے، اچھا مولوی صاحب تو اس کا معنی یہ ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے۔ ابھی ہم سب پر بات کریں گے، قابل مبارکباد ہے۔ امید کی کرن باقی ہے، مطلب حالات چاہے جتنے برے ہو جائیں،
آپ کے فیور میں بھی بات کرنے والے لوگ زندہ ہیں، اسلام کے فیور میں بھی بات کرنے والے لوگ زندہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گجرات کے اندر فساد ہوا، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کب ہوا یہ؟ 2002 میں۔ اس کیس کو ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک کس نے پہنچایا؟ ہم تو صرف مسلکی لڑائی جانتے ہیں۔ ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک مسلمان بھی آگے آگے رہے۔ ایک عورت ہے جو ہندو عورت ہے جس کا نام ہے ٹیشٹا سیتلواد، اس نے گجرات کے کیس کو کورٹ تک پہنچایا، وہ لڑ رہی ہے۔ امید کی کرن باقی ہے کہ نہیں کہ مسلمانوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ ہیمنت کرکرے کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ آپ کو کہاں سے جانیں گے؟ ہیمنت کرکرے کو جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ بتائیے، ہیمنت کرکرے کو جانتے ہیں؟ ہیمنت کرکرے نے جو کام کیا ہے بھارت دیش میں، اس کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ ہیمنت کرکرے کی تحقیق سے پہلے لابی ایک ہی طرف گھومی ہوئی تھی کہ دہشت گرد کون ہے؟ مسلمان۔ اور ہیمنت کرکرے نے جو کوشش کی، بھائی ایک ہندو تھے نا وہ، لیکن امید کی کرن باقی ہے۔ اب پیغام کیا ہے دنیا میں کہ ایسا نہیں، ان کو پھنسایا جا رہا ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں بھائی، جیسے مالیگاؤں کا بم بلاسٹ ہوا وغیرہ، تو کیا ہیمنت کرکرے کو آپ سلوٹ نہیں کریں گے؟ کیا اس کا نام نہیں لے سکتے؟ حرام حرام حرام۔ امید کی کرن باقی ہے، یہاں کیا بولتے ہیں؟ امید کی کرن باقی ہے بھارت دیش میں بھی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابری مسجد شہید ہوئی، کب شہید ہوئی ہے؟ بھول گئے آپ؟ یاد نہیں ہے؟ 6 دسمبر 1992 کو شہید ہوئی۔ بابری مسجد شہید کیوں ہوئی؟ اگر ہم اور آپ اپنے سجدوں کے ذریعے مسجدوں کو آباد رکھتے تو ہماری مسجد شہید ہوتی؟ ارے پہلے ہماری لاش، اس کے بعد بابری مسجد کی لاش ہوئی۔ سجدوں کے ذریعے آباد ہم نے نہیں رکھا۔ امید کی کرن باقی ہے جو مجھے بتانا ہے بھارت دیش میں بھی، اور اس کا مطلب آپ سمجھتے جائیے، گھبرائیے گا نہیں۔ آپ کے فیور میں بھی بات کرنے والے لوگ ہیں، کر رہے ہیں بات۔ مسلمان پڑھائی لکھائی میں سب سے پیچھے ہیں، کس کی رپورٹ ہے یہ؟ بولیے بول رہے ہیں۔ سجر کمیٹی، راجندر سجر جو چیف جسٹس رہ چکے ہیں، آپ ان کا آرٹیکل پڑھیے کہ مسلمانوں کو بھارت دیش میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حکومت دھرم کے نام پہ بنی ہے وہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی۔ اور میں جانتا ہوں، یہ جسٹس راجندر سچر نے کہا، میں نے پڑھا ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام جو دیا تھا حجۃ الوداع میں، وہ سب کے لیے ایکتا کا ایک بہترین درس ہے۔ امید کی کرن باقی ہے، امید کی کرن باقی ہے۔ گھبرا کیوں ہے؟ اس لیے گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں۔ بابری مسجد شہید، بابری مسجد شہید کرنے میں ایک آدمی کا نام ہے بلبیر سنگھ۔ بلبیر سنگھ کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ اتنا بڑا مجموعہ بلبیر سنگھ کو نہ جانتا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ بلبیر سنگھ بابری مسجد کو شہید کرنے میں آگے آگے ہیں، مسجد کو توڑنے میں آگے آگے ہیں، ہراول دستے میں شامل ہے۔ ہراول دستے کا معنی؟ ہراول دستہ، ہراول دستہ مطلب یہ 8-10 لوگوں کا گروہ جو سب سے پہلے مسجد پر حملہ کیا، 8-10 لوگوں کا گروہ جس نے سب سے پہلے مسجد پر حملہ کیا، اس کو بولتے ہیں ہراول دستہ۔ بلبیر سنگھ اس میں شامل ہے، مسجد شہید ہو گئی۔ بھارت دیش جو پوری دنیا میں جمہوریت کا نمبر 1 علمبردار ہے، سب سے بڑا کلنک ہے، کورٹ نے کہا امید کی کرن باقی ہے۔ آپ کورٹ سے 23 سال کے بعد چھوٹ جائیں گے، عدالت میں آج فیصلہ ہے، اگر وہاں بھی 1 سال ختم ہو جائے تو پھر امید کی کرن مدھیم ہو جائے گی، لیکن آج ہے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بات مجھے یہ کہنی، بلبیر سنگھ بابری مسجد کو شہید کرنے میں آ گئے، گھر پہنچے، کافی گھبرائے ہوئے ہیں، 1 سال تک وہ گھبرائے ہوئے رہے، کوئی
کوئی گلی میں اگر کرکٹ کھیلتا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے. کوئی فٹ بال کھیلتا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مارنے کے لیے آ رہا ہے. 1 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی مولانا کلیم صدیقی صاحب, جو یو پی کے اندر برادرانی مدد کام کر رہے ہیں. مولانا کی بڑی محنت ہے. میں مسئلہ کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں, جو حق ہے وہ حق ہے, کام کر رہے ہیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی. کہا مولانا صاحب گھبراہٹ بہت زیادہ ہے. میں بھی بلبیر سنگھ سے ملا ہوں الحمدللہ, وہ آئے تھے ممبئی تو ملاقات ہوئی. ملاقات ہوئی مولانا سے, آپ کے دل میں گھبراہٹ ہے؟ بولے ہاں. حل کیا ہے؟ بولے صاحب حل تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا حل ہے؟ وہ آیت ہم اور آپ بھی سنتے ہیں. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ شرک کو مکس نہیں کیا, ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملایا, تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے, وہی لوگ ہدایت پر ہیں. قرآن کو آپ مان لیجئے, قرآن کے پیغام کو آپ سمجھ لیجئے, کلمہ آپ پڑھ لیجئے اور آپ کو شانتی مل جائے گی. بلبیر سنگھ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب میرے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بلبیر سنگھ سے محمد عامر ہو گئے. امید کی کرن باقی ہے. اللہ تعالیٰ انہی میں سے پیدا کرے گا, اور دین اسلام اللہ کا ہے. اللہ دین اسلام کو لوگوں کے لیے کھولتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے, ہر ایک کے لیے نہیں کھولتا. امید کی کرن باقی ہے. بلبیر سنگھ 1993 میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے ہر سال ایک مسجد بنائیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مراد پوری کر دے. 1993 ہم اور آپ آج کل کس سن میں چل رہے ہیں؟ 2016 میں. یہ 1993 کی بات ہے. امید کی کرن باقی ہے. حالات چاہے جیسے بھی رہیں, لیکن ہے حق بولنے والے. اب آئیے ان نعروں کی طرف بھی جو نعرہ ذرا تکلیف دہ ہو رہا ہے. کون سا نعرہ ہو؟ راجیشور سنگھ ایک ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2021 تک بھارت سے, ہندوستان سے مسلمانوں کا اور عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور ہمارے کچھ نوجوان دہشت میں آئے گا 2021 میں صاف ہو جائیں گے. مسلمان صاف ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. 2021 تک بھارت دیش کو اسلام سے آزادی مکتی مل جائے گی. جس دن بھارت دیش اسلام چلا جائے گا اس دن کیا ہوگا؟ جو بھی شانتی بنی ہوئی ہے وہ شانتی ختم ہو جائے گی. انہوں نے جو کہا کہ 2021 تک ایسا ہو جائے گا, ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ارے ایسا کیوں بول دیا, نہیں بولنا چاہیے تھا. فرعون نے بھی کہا تھا اب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. فرعون کا خاتمہ ہوا یا موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ ہوا؟ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. ابو جہل کا ہوا کہ مسلمانوں کا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہوا. ٹوئن ٹاور پر حملے کے بعد امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی سب نے مل کر اسلام کے خلاف بہت بولا, بہت پیسہ لگایا. اللہ تعالیٰ نے ٹونی بلیر کی سالی کو مسلمان بنا دیا. امید کی کرن باقی ہے, باقی ہے. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا یا سنے ہوگے یا پھر ایسی تقریر آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. 5 سال تک واجپئی جی نے بھارت دیش میں حکومت کی ہے. واجپئی جی کو بھارت رتن ملا ہے. ہم سب خوش ہیں. واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے. انمول رتن, یہ لفظی طور پر میں نے کہا, میں کوئی برابری نہیں کر رہا. انمول رتن مطلب اللہ تعالیٰ نے واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو مسلمان بنا دیا. وہ مہاراشٹر میں رہتی ہے.
امید کی کرن باقی ہے. حالات چاہے جیسے بھی رہے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہم سے اور آپ سے مس ہو رہی ہے. کون سی سنت ہے وہ؟ مس ہو رہی ہے، مس کر رہے ہیں ہم اور آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو کٹر قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کا سپاہی بنا دے. آئیے ایک حدیث کے ذریعے سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3681. اللهم اعز الاسلام بحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او عمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. کیا ہم اور آپ کٹر قسم کے لوگوں کے لیے اسلام کی دعا کر سکتے ہیں؟ اس سنت پر عمل ہوگا؟ اس سنت پر عمل ہوگا؟ نہیں. بد دعا کر رہے ہیں، صرف بد دعا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کون عمل کر رہا؟ امریکہ کے صدر ابھی سابق صدر ہو جائیں گے. کیا نام ہے ان کا؟ میں 2016 میں یہ بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے ان کا؟ اوباما. ان کے بیچ میں کہیں کچھ لگا ہوا ہے کیا؟ کیا لگا ہوا ہے کہ پیچھے بھائی ان کے حسین ہے نا لگا ہوا؟ کیا یہ دعا نہیں کی جا سکتی کہ اللہ ان کے باپ دادا کے دین پر جو تیرا پسندیدہ دین ہے ان کے دین کھول دے؟ دعا نہیں کی جا سکتی؟ کیوں نہیں ہم اور آپ سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر بھی جتنے کٹر قسم کے لوگ ہیں کیا ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ ہم نے اور آپ نے دشمن سمجھ رکھا ہے. سمجھ رکھا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو بھی؟ محبت پیدا کیجیے. بڑی دوری ہے. دوری کو ختم کیجیے. اپنے پروگراموں میں بلائیے، ان کو بیٹھائیے، ان سے باتیں کیجیے. کچھ چیزیں اور چل رہی ہے اس وقت میں بات کرنی ہے. ابھی میڈیا ٹرائل بہت چل رہا ہے. میڈیا ٹرائل مطلب میڈیا نے کسی کو لیا، ہیرو بنایا، پھر زیرو بنا دیا. میڈیا ہی وکیل ہے، میڈیا ہی جج ہے. جو جج صاحب کیا کرے گا؟ وکیل صاحب کیا کریں گے؟ ہیرو کو زیرو، زیرو کو ہیرو. کسی زمانے میں ہیڈنگ بڑی لمبی ڈالے تھے، بہت لمبی سی. تو جب وہ 23 سال کے بعد چھوڑ کر آ گئے تو پھر لمبی سی ہیڈنگ ڈال دیجیے کہ عدالت نے باعزت بری کر دیا. تو میڈیا میں آئے گا. ٹرائل چل رہا ہے. اگر یہ میڈیا قرآن کے حساب سے چلتا اور حدیث کے حساب سے چلتا تو وہ الگ کچھ کریں، وہ کریں، لیکن ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا. قرآن نے کیا پیغام دیا ہے؟ دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جب ان کے پاس کوئی خوف کی یا شانتی والی بات آتی ہے تو وہ لوگ اذاعوا بِهِ اسی سے مزیا مانے ریڈیو پھیلا دیتے ہیں. وہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، اگر یہ معاملہ ذمہ داروں کے پاس لاتے تو وہ لوگ استنباط کر کے نکالتے. استنباط مطلب کھنگال کر نکالتے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. قرآن بھی اگر میڈیا بھی اگر قرآن کے حساب سے چلنے لگے تو، لیکن یہ پیغام ہمیشہ رہے گا. لاکھ کچھ بولے، کچھ لوگ بولتے ہیں. آج ایک بھائی نے کہا مجھے صاحب فلانا آدمی یہ بول رہا ہے تو وہ یہ بول رہا ہے تو وہ ایسا کر رہا ہے. رے بھائی وہ ایسا کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم وہ ایسا کر رہا ہے. آپ نے معلوم تو آپ جا کے پوچھا دیجیے. مانے گا تو مانے گا، نہیں مانے گا تو اسلام کا نقصان ہوگا. کیا اپنا نقصان کرے گا؟ امید کی کرن باقی ہے، گھبرائیے گا نہیں. کچھ نعرے ہیں جیسے بہو لاؤ بیٹی بچاؤ، بہو لاؤ بیٹی بچاؤ. اس کا مطلب بہو لاؤ بیٹی بچاؤ. اور ابھی اگر میں یہ جملہ بولوں گا کھل کے ذرا تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، بالکل تکلیف ہوگی. اگر تکلیف اللہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو اس کو دفن کر دیجیے. کیا تکلیف؟
میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، میری بیٹی انجینئر بنے گی، میری بیٹی پائلٹ بنے گی، میری بیٹی ایئر ہوسٹس بنے گی، تب نہ نوٹ آئے گا۔ اور اگر بیٹی دوسرے کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لے گی تو وہی ہے نعرہ، بہو لاؤ بیٹی بچاؤ، مطلب مسلمان کی لڑکیوں کو لے کر آؤ۔ تو آج کچھ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں کہ نہیں بھاگ رہی ہیں بھائی؟ نہیں بھاگ رہی، بھاگ رہی ہیں۔ سر ہلائیے یا نہ ہلائیے، بھاگ رہی ہیں۔ اور یہ کالجوں کی دین ہے، اسکولوں کی دین ہے، اور ہمارے اور آپ کے دماغ کی دین ہے۔ کیا دماغ؟ ہمارے اور آپ کا دماغ یہ کہتا ہے اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم کا معنی کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماسٹر بنے، اور اگر حفظ کرے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے تو یہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ تعلیم، میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، تھرڈ کلاس بیٹا جو ہے وہ مولوی صاحب بن رہا ہے، تو بڑا والا فرسٹ کلاس وہاں پڑھ، کہاں؟ کینیڈا میں پڑھ رہا ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ امریکہ میں پڑھ رہا ہے۔ آپ کا بیٹا کہاں پڑھ؟ برطانیہ میں پڑھ رہا ہے۔ مبارک ہو۔ آپ کی بیٹی کہاں پڑھ رہی ہے؟ باہر تو پڑھ ہی رہی ہے، تو مبارک ہو۔ پھر مت کہیے گا اگر کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی تو۔ اکثر فون آتے رہتا ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں مولوی صاحب میری بیٹی ایئر ہوسٹس ہے لیکن وہ ایک ہندو کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیا کرے؟ کیا کرے؟ کیا کریں؟ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ، یہی نعرہ ہے ان کا۔ کیا کریں؟ دلیل سننا صحیح کتاب النکاح، کتاب نمبر 36، حدیث نمبر 3343۔ بہن ہو تو ایسی میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام بہنوں کو نہیں، ماشاءاللہ بہت ساری بڑی اچھی ہیں، سبحان اللہ، جو خراب ہیں۔ آپ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو لگا کرنا، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأة مسلمہ۔ ابو طلحہ آپ نے پیغام بھیجا ہے لیکن آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں، یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مسلمان ہو جائیے میں نکاح کر لوں گی۔ وہ مسلمان ہو گئے اور یہ نکاح ہو گیا۔ تو کچھ بہنیں ایسی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے سے آپ جڑ کے رہیے۔ کاہے کو لنک لگاتے ہیں؟ ابھی نوجوانوں سے بھی بات کرنی ہے۔ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ۔ اب میں ایک دو مثال دے دوں، یہ سب مسئلہ کب اٹھا؟ شاید 2-3 سال پہلے خان صاحب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ خان صاحب کو بڑے بھولے ہو گئے، سبحان اللہ۔ فلمی دنیا کے خان صاحب کو جانتے ہیں؟ خان صاحب کو معلوم تو ہاتھ مت اٹھائیے۔ خان صاحب کو جانتے ہیں نا بھائی؟ ہاں جانتے ہیں۔ خان صاحب نے اگر شادی کر لی، دونوں مل کے شادی کیے، تو اس وقت کچھ بوال ہوا، اس کے بعد سے نعرہ بہت زیادہ لگنے لگا۔ کون سے خان صاحب ہے بھائی؟ وہ سیف علی خان شادی کی ہے ایک فلمی ہیروئن سے جس کا نام ہے کرینہ کپور۔ کچھ مسئلہ دوسرے جو خان صاحب کے دیوانے ہیں، ارے بڑا اچھا کیا یار، لیکن آپ کو سن کر تعجب ہونا بھی چاہیے اور ذرا کچھ غیرت بھی آنی چاہیے۔ سنجے دت کو جانتے ہیں؟ سنجے دت، اس کی بیوی کا نام کیا ہے جو ابھی ہے؟ مانیتا دت۔ اس کا نام کیا تھا؟ سناٹا ہے۔ مانیتا دت اس کا نام ہے، دل نواز شیخ۔ اس عورت نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنایا اور شادی کی۔ تو کوئی اس میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہوا؟ ارے پوری لسٹ ہے جس طریقے سے مسلمان اور وہ کر رہے ہیں، دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ نعرہ تو کبھی نہیں لگا کہ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ، ایسا کوئی نعرہ تو ہے نہیں۔ جس کی جو چوائس ہے وہ کر رہا ہے۔ اگر ہماری تربیت گھر سے صحیح رہے گی تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ نعرہ لگا لے دیجیے بھائی، ہمارا گھر صحیح رہے گا تو کوئی آ سکتا؟ لوگ بولتے ہیں نا کچھ لوگ، دیکھیں میری اردو خراب ہے، میں پہلے سے بولتا ہوں جب بھی دخل کرتا ہوں میری اردو خراب ہے لیکن پیغام خراب نہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں میرا گھوڑا کھلا رہے گا۔ آپ کو دیکھنا ہے تو بھائی ذرا اپنا خود کا خیال رکھو۔
تو ہم کو اپنے گھر کی حفاظت خود کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنی ہے تو نعرہ جن کو لگانا ہے لگانے دیجیے، لیکن ان کی غیرت کو سلام، ان بہنوں کی بھی غیرت کو سلام۔ کسی نے ایسا کیا بول دی نہیں، اسلام قبول کیجیے پہلے، اور الحمدللہ ایسی بہنیں زیادہ ہیں۔ دیکھا آپ نے یہ نعرہ کیسا تھا، کس طریقے کا تھا؟ اب ایک نعرہ اور لگتا ہے، وہ اب پرانا ہو گیا ہے، کیسے لگائیں گے؟ لیکن پہلے شروع میں لگا گھر واپسی، گھر واپسی۔ اس وقت بہت سارے لوگوں نے کچھ باتیں کہی، گھر واپسی، تو بھئی اصلی گھر کیا ہے؟ اسلام ہے۔ گھر واپسی کرانا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر واپسی، لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، گھر واپسی یوں ہی نہیں ہے بھئی کہیں پر کچھ تو چنگاری ہے تبھی تو دھواں اٹھ رہا ہے، کہ نہیں ہے؟ بولیے، آپ چلے جائیے کہاں؟ مسلکی لڑائی ہمارا، چلے جائیے ان دیہاتوں میں جہاں غریبی سے لوگ جھوج رہے ہیں، یہ ہندی ورڈ بول دیا، پریشان ہیں، وہاں چلے جائیے۔ دوسری جگہ کی جو سنستھا ہے جو کام کر رہی ہے، مسلم بچیوں کو اٹھا کر وہ لوگ لے جاتے ہیں اور اپنی جگہ رکھتے ہیں، پھر ان کا دھرم خود بخود بدل جائے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان یتیموں کا خیال رکھا، غریبوں کا خیال رکھا، صرف مسلک کی لڑائی لڑی۔ کتنی بہنوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کتنی بیواؤں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کتنی یتیموں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ کیا سوچا ہے؟ کیا حل ہے ہمارے پاس؟ کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، تب ہوگا۔ تو گھر واپسی، اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے، کے سینے کو نہیں کھولتا۔ لو جہاد وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ کیا ہوئی؟ محبت اور آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے؟ محبت اور نفرت، وہ سب فالتو ہے، کہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں۔ چلیے، تو تین چیز اور چل رہی ہے، اس پر مجھے بات کرنی ہے۔ ابھی IS کے نام پر کچھ نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور کچھ واقعی سر پھرے ہو گئے ہیں، کچھ واقعی شیخ گوگل ہو گئے ہیں، مفتی گوگل ہو گئے ہیں، مفتی یاہو ہو گئے ہیں۔ مولوی صاحب اگر سمجھانے بھی جائے تو مولوی صاحب ان کی بے عزتی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اچھا آپ ہی بتائیے جو جماعت سے ہٹ کے رہا تو کیا، اچھا مولوی صاحب آپ ہی بتائیے خلافت تو ہونی ہی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک گاؤں بتا دیجیے، ایک گاؤں بھی ہٹا دیجیے، ایک گھر، صرف ایک گھر، پورے گھر والے یہ لکھ کے دیں اسلام کے پورے قوانین ہم پر نافذ ہیں اور ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ایک گھر بتا سکتے ہیں آپ؟ ایک گھر، پورے گھر والے لکھ کے دیں کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں سب ہم پر پہلے لاگو ہوں گے۔ فجر کی نماز میں اپنی مسجد پہلی صف میں بھی نہیں بھرتی ہے، الا ماشاءاللہ چند صف ہو جائیں کسی اور مناسبت سے۔ اللہ حکومت کن کو دیتا ہے؟ سن لیجیے، پہلے اللہ حکومت دیا تھا، وہ دے گا، کس کو دے گا اور کس کو دیتا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، حکومت قائم کرنے کے لیے آئے۔ نوح علیہ السلام نے حکومت قائم کی نہیں، ہود علیہ السلام نے حکومت قائم کی نہیں، صالح علیہ السلام نے حکومت قائم کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا ہے، وہ خود دیتا ہے، کرنے کی ضرورت نہیں۔ دے گا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، سلیمان علیہ السلام کو دیا، انہوں نے مانگا تھا، کہا مجھے ایسی حکومت دے کہ دنیا میں تو کسی کو نہ دے، اللہ نے دے دیا۔ مانگیے وہ دیں گے، لیکن پہلے فرما چکے ہیں کہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کیجئے۔ جب آپ ایک گاؤں بتا نہیں سکتے، جو گاؤں صحابہ جیسا گاؤں ہو۔ مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ کو رجم کر ڈالیے، یعنی اس کا قانون نافذ کیجئے۔ آج کوئی بتائے گا؟ کس اسلام کی بات کر رہا ہے بھائی؟ چہرے سے تو اسلام نظر ہی نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ
خلافت کی بات کر رہا ہے. الحمدللہ. نماز میں تو غائب ہے. پہلے اپنی فکر کیجئے. اللہ فرماتے ہیں ہم دیں گے. کن کو دیں گے یا کن کو دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دلیل سورہ حشر نمبر 22 آیت نمبر 41. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. ہم زمین دیں گے پکے نمازی کو. پوری مسجدوں کو بھر لیجئے نماز سے. خود بخود اللہ حالات پیدا کر رہے ہیں. اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ فلسطینی اگر نمازوں کے ذریعے اپنی مسجدوں کو فل کر لیں اسی دن ہماری حکومت گر جائے. اتنی طاقت ہے نماز میں. اللہ کا قانون ہوتا ہے نماز پڑھیے تو زمین دیں گے. پھر کہا زکات ادا کیجیے تو زمین دیں گے. بھلائی کا حکم دیتے رہیے, برائی سے روکتے رہیے. یہ 4 چیزیں صحابہ کرام میں تھی تو اللہ نے دے دی. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تم لوگوں سے جو ایمان والے ہو اور عمل والے ہو. عمل میں ہم اور آپ صحابہ کرام کی طرح ہیں, ان کے قریب ہیں, ان کے پاؤں میں جو دھول لگا ہوا ہے صحابہ کرام کے ایک مثال قریب پہنچ سکتے. عمل 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 ایمان. ہم زمین دیں گے, لوگوں کو دیا. شانتی دیں گے, زمین بدل دیں گے. میری عبادت کرو, بہت اہم نقطہ ہے. میری عبادت کرو. بگڑی بنانے والا اللہ, مصیبت میں کام آنے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, بیٹا دینے والا اللہ, بیٹی دینے والا اللہ, مشکلوں کو ختم کرنے والا اللہ, فریاد سننے والا اللہ, نوازنے والا اللہ. جو راستہ ہم نے اور آپ نے کھولا ہے کہ نہیں کھولا ہے, توحید مضبوط رہے. صحابہ کرام کے نام چور راستہ تھا, چور دروازہ تھا, پوری دنیا کانپتی تھی ان سے, پوری دنیا کانپتی تھی. اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی, دلی کے وزیر اعلیٰ ہیں. کون ہے دلی کے وزیر اعلیٰ بھی؟ 2016 کی بات کر رہا ہوں. کون ہے؟ اروند کیجریوال. کیا کہنا ہے ان کا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر جیسا ایک آدمی پیدا ہو جائے پوری دنیا کی حالت سدھر جائے گی. اس زمانے میں بھی وہی دور. مہاتما گاندھی نے کہا تھا مہاتما گاندھی جو باپو ہیں, ہمارے بھارت دیش کے باپو ہیں, کیا کہا تھا؟ محمد جیسے صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. آج نیتا لوگ 5 سال کے لیے نیتا بنتے ہیں, 5 نسل کے لیے بنا لیتے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے لیے بنایا, اپنی نسل کے لیے بنایا. ضرورت ہے, امید کی کرن باقی ہے, اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں, کیا کرنے کا؟ اب اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا جب حالات ایسے خراب ہو جائیں؟ تو کچھ بھائی کے دماغ میں اگر کچھ ایسا بیٹھا ہوا ہے تو اپنے دماغ کو صاف کر لے پہلے, بڑا اچھا رہے گا. ورنہ فالتو جا کے ادھر ادھر سڑے گا, پوری زندگی برباد کر کے آ جائے گا. اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے, علماء کے ساتھ مل کے رہیے. مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, علماء سے سمجھیے, وہ صحیح راستہ آپ کو بتائیں گے. ان جیسے حالات میں ہمیں اور آپ کو 2-3 چیز کا خیال زیادہ رکھنا ہوگا. نمبر 1, پہلے اپنے ایمان کا خیال رکھیے. صرف اپنی فکر کیجیے. پہلے جب بھی فتنے کا دور آ جائے تو کیا کرنے کا؟ اپنے ایمان کی فکر. دلیل سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4342. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, کیف بکم وبزمان, ایک زمانہ ایسا آنے والا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ارے غور تو کرو, قریب ہے کہ وہ زمانہ آ جائے. کیا ہوگا اس وقت؟ کیا ہوگا؟ لوگ چھانٹے جائیں گے اور بھوسے کی طرح لوگوں کو الگ کیا جائے گا.
جو تھرڈ کلاس کے لوگ ہوں گے الگ کر دیے جائیں گے. کیوں کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا جب امانتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا؟ ارے کیا ہوگا جب لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے گتھا کریں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کہا ایسا ہونے والا ہے، لوگ آپس میں لڑیں گے. کیف بنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم لوگ کیا کریں ذرا کچھ بتا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کو لے لو، برائیوں کو چھوڑ دو. وَتَقْبَلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، اور ایسے زمانے میں صرف اپنی فکر کرو، اپنی فکر. وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، اور عوام کی فکر چھوڑ دو، اپنے ایمان کی فکر میں لگے رہو. کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. اور حالات چاہے جتنے بھی آ جائیں برے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائش اگر آ رہی ہے تو آنے دیجئے. مومن آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، منافق آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. یہ دنیا جیل ہے، کافروں کے لیے کھیل ہے اور ہم لوگوں کے لیے بیل ہے. کم سے کم بیل تو مل جا رہی ہے 22 سال کے بعد 23 سال کے بعد، گھبرانے کی نہیں. لیکن آخرت مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے وہاں دوسروں کو بیل ملے گی. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2956. دنیا مومنوں کے لیے جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور آپ کو لگے ایمان کا خطرہ ہو رہا ہے تو ایسے واقعات کو سنیے جس سے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. کیا ہے؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر ایک روایت آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. خوشبو آ رہی ہے، بڑی اچھی خوشبو. کس کی خوشبو ہے یہ؟ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. ماجرا کیا ہے؟ جبریل امین بتاتے ہیں کیا ہے. پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک نوکرانی تھی. حالات چاہے جیسے خراب ہو جائے، نوکرانی تھی. کنگھی ایک مرتبہ گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ بولے نہیں، جو میرا اور تمہارے باپ کا رب ہے اللہ. اب فرعون کے سامنے ایسی بات، اللہ. بولے میں اپنے ابا کو بول دیں گے. ٹھیک ہے بول دیجئے. بول دیا. جب بول دیا تو فرعون کے سامنے بھی اس عورت نے کہا آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے. اب فرعون سے جو اس طریقے کا مسئلہ کرے گا تو اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ دنیا میں زندہ رہے گا. آج بھی دنیا میں بڑے بڑے طاقتور فرعون گھوم رہے ہیں، ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے. اللہ طاقت کو توڑ دیتا ہے، اس لیے اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنے کا. بچوں کو نہیں مارنے کا، بوڑھوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں، پہاڑوں کو نہیں. اللہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ چھوڑتا نہیں ہے. ظلم جہاں بڑھے گا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اللہ چھوڑے گا. ٹھیک چلیے اب کیا کرنے کا؟ آخری خواہش کیا ہے؟ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے بچوں کی ہڈی کو اور میری ہڈی کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے. بس یہ آخری خواہش ہے. ہمارے اور آپ کی آخری خواہش بیٹا کیس لڑ رہے ہیں پیچھے ہٹنا نہیں، ادھر یہ ہو رہا وہ ہونا نہیں. آخری خواہش ایمان کی فکر کیجئے. جب حالات ایسے بن جائیں کچھ نہیں، بس رکھ دیجئے. تیل گرمایا گیا. آج تیل گرم کر کے کون ڈالتا بھائی؟ تیل گرم کر دیا گیا. ایک ایک کر کے لڑکے کو ڈالا جا رہا ہے، اس عورت کے بچے کو ڈالا جا رہا ہے. عورت ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کے سامنے بچے کو ڈالا جائے. کیا گزر رہی ہوگی ایک ماں پر. آج کل کچھ نوجوان اپنے ماں باپ کو کیا بولتے ہیں؟ اے بٹی خاموش رہا، بہت آواز کر رہی ہے. بٹا خاموش رہا، ٹٹر کر رہا، آواز نکال رہا ہے. نا ماں ماں ماں، کیا تکلیف برداشت کرتی ہے وہ. ایک ایک کر کے سب بچوں کو ڈال دیا گیا. آخری بچہ جو دودھ پی رہا تھا کیسے لے کر اسے تیل میں کودے. اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور کہا یا امّا اغتنمی فإن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرہ. امی جان تو حق پر ہے، مجھے لے کر تیل میں کود جا. فاقتحمت، وہ عورت تیل میں کود گئی. ایمان کی حفاظت کیجیے. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجو ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے.
ابھی بقرعید کا موسم تھا وہ ختم ہو گیا، ایک نعرہ اور چلا، گو رکشک. اب یہ آخری بات ہے کہ میں رخصت ہو جاؤں گا. گو رکشک، بھائی گائے کی رکشا ہو رہی ہے، مانو کی رکشا کب ہوگی؟ مانو جانتے ہیں؟ مانو ہندی لفظ ہے، مانو مانے انسان. گائے کی رکشا ہو رہی ہے، مانو کی رکشا کب ہوگی؟ بھارت دیش کے اندر کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ گائے ماتا ہے. چلیے بھائی، ہمیں کیا اعتراض؟ مسلمانوں کو اعتراض. اپنی ماتا کو اپنے گھر میں رکھنا ہے یا پھر باہر چھوڑ دینا ہے؟ ماں کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے یا باہر دوسروں کے حوالے کرنا ہے؟ نہیں، اپنی انسانی ماں اولڈ ایج ہوم میں ہے، سرکار کے حوالے ہے. اولڈ ایج ہوم میں جو بڈھے لوگوں کا گھر ہے وہاں پر نہیں ہے، اور جانور ماں کے چکر میں ایک انسانی باپ کو مار ڈالا ہے. ابھی 2 انسانی باپ کو مار ڈالا ہے، اور جانور ماں کے گوشت کے چکر میں 2 مسلم مہیلا کو بھوپال میں پیٹا ہے. بھئی وہ بھی تو بھارت کی ناری ہے، جبکہ وہ امی کا گوشت نہیں تھا، وہ خالہ کا گوشت تھا. ابھی آیا ماں کے، جانور ماں کے گوشت کے چکر میں ایک انسانی عورت کو وہ گوشت کے چکر میں اس کا ریپ کیا گیا ہے. پردھان منتری جی قابل مبارکباد ہے، زبان کھولے ہیں اور کہا ہے گو رکشک جو ہیں ڈھونگ مت رچائیں، مانو کی بھی رکشا کریں. قابل مبارکباد ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ گجرات کے اندر امی مر گئی. بھئی جب امی مر گئی تو پھر چمڑے کا استعمال کون کر رہا ہے؟ چمڑے کی فیکٹری کن کی ہے؟ یہ 5 ستارہ ہوٹل کن کا ہے؟ یہ چربی کہاں سے بنتی ہے؟ صابن کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ اچھا، جوتا کہاں سے بن رہا ہے؟ یہ سب کب بند ہوں گے؟ یہ سب کب بند ہوں گے؟ آپ کو سن کر خوشی بھی ہوگی اور کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ غصہ بھی لگے. کیا ہے؟ راجستھان میں جودھ پور ایک جگہ ہے، وہاں پر کم سے کم 40-50 مائیں مر گئی. افسوس کی بات ہے، بیٹے موجود ہیں اور امی مر رہی ہیں. چلیے، وہاں کے جو صدر صاحب ہے جمعیت اہل حدیث کے عبدالرحمن خلجی صاحب، وہ گائے کی رکشا کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ بھی تو دیکھ بھال کرتے ہیں، گائے نہیں کریں بھائی؟ ہاں، ایک جانور اگر پیاسا ہے، ایک جانور اگر پیاسا ہے، سنیے گا، ایک جانور اگر پیاسا ہے گرچہ وہ ناپاک ہے، اس کو پانی پلانے میں جنت ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایک جانور گرچہ ناپاک ہے اس کو پانی پلانے میں جنت ہے کہ نہیں؟ بھئی اگر رکشا کریں گے تو حرج کی بات کیا ہے؟ ہم مسلمان تو کرتے ہی رکشا. لیکن مجھے یہ کہنا ہے ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں ماتا ہے، تو انسانی ماں کے ساتھ ساتھ اگر 10 جانور ماں کو بھی اپنے گھر لے جاتے تو مسئلہ حل ہوتا کہ نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے. میرے پاس ایک کلپ ہے، امید کی کرن باقی ہے، اس لیے میں یہ جملہ بار بار بولتا ہوں. ایک ہندو ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، تاریخ داں ہیں، وہ بولتے ہیں کہ اچھا آپ کو بتائیے گائے ماتا ہے، تو سب نے کہا ماتا ہے. انسان میں ابو ہے، تو بولے ہاں ابو ہے. تو ابو کیوں ہے؟ ان کے ساتھ امی ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں ہے. تو گائے اگر امی ہے تو ابو کہاں ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا، میں نہیں پوچھوں گا. تو ابو کون ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بیل. اچھا، امی کی بڑی فکر ہے اور بابا کی کوئی فکر ہی نہیں، روڈ پر گھوم رہے ہیں. میرے پاس وہ بھی کلپ ہے کہ 2 ابو لڑ رہے ہیں، اتنا لڑتے ہیں کہ 2 جانور ابو انسانی باپ کی گاڑی پر چڑھ کر ان کو مار ڈالتے ہیں. نہیں سمجھے کہ نہیں؟ یعنی اتنا لڑے روڈ پر کے وہ انسانی باپ بائک سے جا رہا تھا، اس کو دھکا لگا، وہ بیچارہ گرا، اس کا سر پھٹ گیا. تو کیا جانور ابا کچھ خیال رکھیں گے؟ ہاسپٹل لے جائیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے. بھوپال کے اندر، پہلے گجرات کے اندر کیا ہوا بتا دوں. چمڑے کو دلت لوگ
बेचारे साफ सफाई कर रहे थे, पीटा। जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जी नहीं, अपने भारत देश में कानून बना हुआ, कानून है, कानून का पालन करना है, उनके खिलाफ नहीं जाना है, ठीक है। पीटा, वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हो गया। मायावती जी उठी और पूरे भारत में दलितों को एक साथ मिलाया कि नहीं मिलाया? क्यों पिटाई हुई? ठीक है। भोपाल के अंदर 2 मुस्लिम महिला को लोगों ने पीटा, पुलिस वाले के सामने पीटा, पुलिस देखती रही, पीटा। ये भी तो भारत की नारी है, भारत की औरत है ये, क्या उसको अधिकार हासिल? कानून है ना, कोर्ट में ले जाइए, जज हैं, वकील हैं, वो फैसला करेंगे। ये दोष क्या है कि आप ही पीटिएगा उमर के, और जहां इंसाफ नहीं मिलेगा मसला गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो दोनों मुस्लिम महिला को जेल में डाला गया। जब गोश्त को चेक किया गया तो पता चला ये खाला का गोश्त है, छोड़ दिया गया। अब पुलिस तलाश कर रही है उन लोगों को जिन लोगों ने इन दोनों को मारा था। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे वो? तो कानून की धज्जी कौन उखाड़ रहा? कानून कौन हाथ में ले रहा है? हम मुसलमान अमन पसंद शहरी हैं, कानून का हाथ में नहीं लेते। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, माँ के साथ साथ बाप के ऊपर भी पाबंदी है। आप अम्मी को भी नहीं काट सकते, अब्बू को भी नहीं काट सकते। तो भाई कुर्बानी का जब मौसम आता है तो कुछ मुसलमान गोश्त में एकदम जोश में आ जाते हैं गोश्त खाने के लिए। क्या गोश्त खाना है मुसलमान? जी हाँ, कुछ आपको शक लगता है क्या? जी मैं मुसलमान हूँ। कैसे मुसलमान? बकरीद में गोश्त भी खाता हूँ और 1 साल गोश्त को रखता हूँ, 1 साल तो चलेगा बकरीद का गोश्त। फ्रिज अच्छी लेकर आया हूँ, सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। कोर्ट में 2 साल से पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, 2 साल से, कि कम से कम अब्बा को काटने की इजाजत दी जाए। भाई अम्मी को नहीं काट सकते, कम से कम बाबा को तो काटने दो, बैल को। काहे को पिटीशन दाखिल करने का भाई? पिटीशन दाखिल करने का भाई कितनी किस्म के जानवर कर सकते हैं? 8 किस्म के जानवर कर सकते हैं कि नहीं मुझे? 8 किस्म के जानवर, 2 पर पाबंदी लगे। अब कितने बचे? 6 तो है। अरे भाई बकरा नहीं कर सकते तो बकरा तो कर सकते। अब दोनों को खोल के बोलना पड़ेगा। बकरा, बा कॉफ रा हा गाय, बकरा, बा काफ रा अलिफ, बकरा। खान साहब का बकरा जो फोटो में आता, देखते नहीं कैसे फोटो में आता, इतना मोटा तगड़ा होता, वो चलते रहता, लोग फोटो खींचते उसकी और रोड पर घुमाते भी, और उसका उधर अपन का तो इतना मांगा है, तेरा कितना है? अच्छा तेरा कितना वाला? अच्छा देखो खान साहब का तो इतना मांगा है भाई, छोटा वाला ही चला लेने का। खामोश इंतजार कीजिए कि बड़े का गोश्त खाएंगे ही नहीं तो होगा क्या? खामोश इंतजार, खामोश इंतजार। तो वो दुकान बंद होगी कि नहीं बंद होगी? जो कारोबार हो रहा बंद होगा कि नहीं? तो ये खाने वाला जो मसला है ना, जरा इसमें मुसलमान 1 साल तक सब्र कर ले तो कुछ ना कुछ कानून फिर आ जाएगा। घबराने काहे को जाए लड़ाई झगड़ा करने भाई, मारपीट करने काहे को जाए? बकरा नहीं तो बकरा, छोटे से काम चल जाए, थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। ऐसे हालात चल रहे हैं। उम्मीद की किरण बाकी है, कुछ चीजों को ले लीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। जैसे भी हालात रहे ईमान की हिफाजत कीजिए, खाना छूट जाए चलेगा। ये चंद बातें थी, और जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी उसका तर्जुमा पढ़ा, उसका हल वही है, सब्र कीजिए, तकवा की जिंदगी इख्तियार कीजिए। आइए जादूगरों की दुआ पर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। वो दुआ बहुत बेहतरीन है जो फिरौन के सामने उसने की थी। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, है हमारे रब तो हम पर सब्र उड़ेल दे और हमारा खात्मा जब तक ईमान की हालत में। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि व सल्लम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन।